ماں تو ماں ہے نا، ماں کی قدر ایسے ویسے لوگوں کو کیا پتا، ان ماؤں کا بھی قصور ہے جو انڈیا کے اور پاکستان کے گانے سن کر اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کرتی تھی، آج ذلیل و رسوا بھی تو ہو رہی ہیں۔ میں اپنی ماں کی تھوڑی سی یہاں بات نہ سنا لوں، سنا نہ لوں؟ آپ کہیں کہ پچھلی صدیوں کی بات نہیں ہے، میں آج بھی بتاؤں، اللہ آج بھی ایسی مائیں عطا کرنے والا ہے کہ جو مائیں ایسی ہیں کہ دعا کرتی ہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ میری بھی ماں کمال ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ہر ایک کی ماں ماں ہے۔ میری بھی ماں تھی، بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا، کھاریاں میں میرا پہلی مرتبہ زندگی میں کسی نے ٹائم لے لیا، تو اس وقت میں بھی چھوٹا ہی تھا، تو میرا ٹائم کیا لینا تھا، منو کسی ایویں لارا لایا میں تیری بھی نعت پڑھاواں دے، میں سرگی جا کے بہ رہنا تے پیا چپ کر کے منہ تکنا ہے کدے منو بھی آکھنا تے میں بھی سونے دی نعت پڑھا۔ ابھی وہ عمر تھی، یعنی میں 7ویں اور 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے، چھوٹے بچے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ بڑے نور والا آیا ہے، ہوتا ہے نا۔ وہ میری عمر جس میں کوئی لالچ ہی نہیں، کوئی گل بات ہی نہیں، صرف اتنا ہی خیال تھا کدے ایس زبان تو لوگ بھی سرکار دا ترانہ سنن نا۔ مجھے بھی کسی میرے دوست نے سنگی نے لارا لگایا کہ ہمارے گھر میں محفل ہے، تو بھی آ گئی، تیری نعت پڑھاواں دے۔ میں گھر اپنی اما نو تھوڑا وڈیر کے دسیا، امی جی مینوں انہوں نے آخیا تو ضرور آویں، تیرے کو نعت پڑھانی تو بڑی سونی پڑھنا ہے، تے ماما بھی کدے آخیا نہیں سونی پڑھتا۔ ہائے ہائے، میں نے بھی ماں سے کہا کہ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ تو بڑی سونی نعت، ماں میری چپ کر کے مان گئی کہ واقعی تو سونی پڑھتا ہوگا۔ خیر شام ہوئی تو میرا سنگی کوئی نہ تیار ہوا، گاؤں سے کھاریاں جانا کافی فاصلہ تھا۔ میری ماں نے پوچھا ساتھ کون جائے گا، تو اکیلا کیسے کھاریاں جائے گا، وہاں ٹریفک بڑی ہے۔ میں نے کہا ماں بس کوئی ہو جائے گا تیار، تو آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، سنگ کے بغیر نہ جانا، منع نہیں کرتی لیکن سنگ کے بغیر نہ جا۔ میں نے کہا ماں کچھ نہیں ہوتا، میں فلاں گاؤں میں گیا تو مجھے کچھ ہوا، میں فلاں گاؤں میں رات کو 2 بجے میں اکیلا واپس آیا، مجھے کچھ ہوا۔ ماں نے کہا وہ گاؤں اور ہوتے ہیں، شہر اور ہوتا ہے۔ ماں اپنی جگہ سچی تھی، وہ تو اب پتہ چل رہا ہے نا۔ خیر میں نے ضد کی، ماں نے بھی کہا نہیں مجھے تو بڑا پیارا ہے، نہیں جانے دینا، اکیلے نہیں جانے دینا۔ میرا اور میری ماں کا نا تھوڑا ٹکراؤ ہو گیا۔ اب میں نے جو پڑھا سیکھا تھا میں نے تو وہی کرنا تھا، جو سکھایا ہوتا ہے بچہ وہی کرتا ہے۔ عشاء کی اذان بھی ہو گئی، میں مسجد نماز بھی پڑھنے گیا، بڑیاں دی منتاں کیتیاں یار اج دی جڑی نال تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے آخیا پتہ نہیں کیڑا ڈرامہ لگنا، نہیں جانا۔ میں بڑا جناب پریشان، اج دی محفل کھنج گئی، اگوں کنے شہر بلانا ہے، یہ تمنا کہ آج شہر والے نے نعت سنانی ہے۔ یار کیا تمنا ہوا کرتی تھی۔ بچوں کے اور خواب ہوتے ہیں، الحمدللہ ہماری ماں اور باپ نے ہمیں اور خواب دیے تھے، تبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ قسم اللہ کی اس قابل نہیں ہے، اللہ نے جتنی عزت عطا کر دی۔ اور سنیں، ماں نے مجھے کہا کہ بس نہیں جانا، اور ماں کے غصے میں بھی اب پتہ چلتا ہے کہ غصہ تو ماں کو ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک اس کی ادا ہوتی ہے۔ ماں نے کہا کہ آخری فیصلہ اکیلے نہیں جانا۔ نماز پڑھ کے میں واپس آ گیا، مجھے بندہ کوئی نہ ملا، پورے گاؤں سے کوئی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا۔ کوئی ڈرامہ اس دن لگنا تھا، پتہ نہیں کون سا، مجھے یاد ہی نہیں۔ خیر میں نے دیکھا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ادھر سے بھی اس گاؤں سے بھی آوازیں آ رہی نعت کی، اوپر والے اسپیکر کھلے ہوئے ہوتے تھے، ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، سامنے والے گاؤں سے بھی، ادھر والے گاؤں سے بھی۔ میرے عشق کے اوپر وہ ضربیں لگا کرتی تھی۔ عاشق اور اندے نو کی چاہیے دو کام، میری زندگی کے ساری زندگی کا میرا وظیفہ یہی رہا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے کہتے تھے کہ یار تو ٹردیاں بھی نعت پڑھنا ہے، تو بہندیاں بھی نعت پڑھنا ہے، سبق پڑھتے ہوئے بھی تو نعت پڑھتا ہے، پٹھے پڑھتے ہوئے نعت پڑھنا ہے، کوئی وہ بھی ٹائم ہے جب چپ کرنا ہے۔ میں کہو صرف اک بند ہی ہوئے تو چپ ہونا ہے، ورنہ سونے دی نعت ہی پڑھ دیا رہنا۔ میرے لیے وہ مر جانے کا مقام تھا کہ میں زندہ ہوں، مجھے کسی نے لارا لگایا ہے میں سرکار کی نعت نہ پڑھ سکوں۔ ماں کو بڑے جتن کیے کہ ماں زندگی اللہ کول ہے، سنگا میں یہ زندگی کوئی نہیں۔ ماں کا پیار اپنی جگہ پہ تھا، اس نے کہا آج نہ جا، جب سنگ ہوا کرے گا جہاں مرضی جانا۔ ہمارے گھر میں
ایک دوائی پڑی ہوئی تھی، ایک سیرپ پڑا ہوا تھا جو جہاں سے جسم جل جائے نا تو وہاں لگایا جاتا ہے، دارو گر وہ بنا کے دیتا ہے، تیزاب سے وہ بنتی ہے، وہ گندک سے بنتی، وہ پڑی ہوئی تھی۔ عشق نے اندر سے یہ آواز دی کہ اگر تو نے نعت بھی نہیں پڑھنی، اگر تجھے سنگ بھی ایسا نہیں تیرا پورے گاؤں میں جو تجھے سرکار کی محفل میں لے جائے، پھر تیری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میرے عشق نے مجھے اندر سے آواز دی اور میں نے مان لی۔ میں گیا اپنے کچن میں، وہاں جا کر وہ میں نے گندک والا سیرپ تیار کی شدہ وہ میں نے پکڑا اور میں نے ایک سانس میں سارے کا سارا پی لیا۔ جب میں نے سارے کا سارا پی لیا نا، اسے میں یوں نیچے رکھنے لگا تو میری ماں بھی کچن میں داخل ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا اگر نعت نہیں پڑھنی تو جینا بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ زندگی ہے سرکار کے لیے، میں نے کہا یہ سانس ہے ہی سرکار کے لیے، اگر سونے دی تعریف نہیں کرنا تو پھر زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ ماں نو ہاتھ پیر پہ گئے، انہیں ہوں گندک پی لیے تو انہیں بچنا کوئی نہیں۔ میں بھی انج کیتا، اور اسے پھر بندے نو عشق چڑھ جائے نا سو بھی سرکار دا۔ میں اپنی سیڑھیوں تے چڑھیا، اندر سے کنڈی لگا لی، دروازہ لگا ہوا ہے ہماری سیڑھیوں پر، میں نے کنڈی لگا کے چھت پہ چڑھ گیا۔ اب ماں کی خلاف ورزی تو نہیں کرنی تھی نا کہ ماں منع بھی کرے میں پھر بھی جاؤں۔ ماں کو سمجھایا، ماں سمجھی نہیں۔ اب میں ماں کے سامنے مرنا چاہتا تھا کہ ماں کو پتا چلے کہ اے وہ جے بھی جمے ہے جڑا سرکار تو بغیر نہیں رہ سکتا۔ چڑھ گیا میں چھت پہ، مصلی بھی وہاں پہ تھا، وہاں پہ مصلی پڑا ہوا تھا۔ میں تقریباً آدھی رات تک جاگتا رہا، روتا رہا، نعتیں سنتا رہا، جڑی آمدی ہوندی ہے اس دے نال آپ بھی پڑھ لیتا۔ جب رات کو نعتوں کی آوازیں آنے بند ہو گئی، محفل گاؤں والی 11-12 بجے ختم ہو جاتی، ختم ہو گئی تو میں وہاں پہ لیٹا تو مجھے اچانک وہاں پہ نیند آ گئی۔ صبح ہمارے گاؤں میں بابا جی نے اذان پڑھی، میں اسی مصلی سے اٹھ گیا، جاگ آ گئی۔ اٹھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے گندک پی ہوئی ہے، میں نے زہر پیا ہوا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے کچھ بھی نہ ہوا، واقعی مجھے کچھ نہ ہوا نا، تو میں حیران ہوا کہ گندک پینے کے باوجود مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا۔ اسی پریشانی میں نا میں آرام آرام سے قدم اٹھا کے نیچے گیا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہوں گھر والے کیا کھڑے زہر پی کے بھی تو کون ہی مریا، ہوتا ہے نا بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ کہ گھر والے کہیں گے کہ تو شکست کھا گیا ہے، تو نہیں مار سکیا۔ میں نے آرام سے جا کر نیچے نا آرام سے کنڈی کی آواز نہ آنے دی، دروازہ میں آرام سے کھول کے جو ہی دروازہ کھولا نا بغیر آواز کے تو مجھے ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میری ماں کی تھی۔ لوگوں نیچے سیڑھیوں کے ساتھ میری ماں نے مصلی بچھایا ہوا تھا، اور میری ماں اس مصلی پر، ابھی میں جاگا پہلی اذان پر، اس سے پہلے میری ماں نے وضو کر لیا تھا، کہیں مصلی پر سجدے میں تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی یا اللہ وہ تیرا بھی تیرے نبی کا بھی سچا عاشق ہے، یا اللہ اس نے نعت کے لیے آج زہر پی لیا ہے، مولا اسے مرنے نہ دینا، اگر وہ مر گیا تو میں تیری بارگاہ میں جواب کیا دوں گی؟ قسم اللہ کی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زہر کچھ نہیں کر سکتا، میری ماں نے بچا لیا ہے۔ دل بھی لوگوں، یہ تھا میرا واقعہ۔ جو ہی میں نیچے اترا، جب ماں کو میں نے ایسے کہتے سنا میری بھی جی نکل گئی۔ میں نے کہا ماں اگر اتنا ہی پیار تھا تو مرنے کیوں نہیں دیا؟ وہاں میری ماں نے کہا تھا بیٹا ایک وقت آئے گا تجھے نبی کے نام پر اپنا آپ پیش کرنے کا اللہ موقع عطا کرے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے۔ جب میں شفاقت جج کے سامنے یہ اعتراف کر رہا تھا نا، اسے میں نے یہ بتا رہا تھا کہ جج صاحب میں نے اس لیے گستاخ رسول کو مارا کہ میرے تخم میں میری ماں نے عشق رسول شامل کیا ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری ماں ہوئے تے بچہ وہی ہوتا ہے جو ماں ہوئے۔
आओ پہلے ماں کو چاہیے کہ وہ سلجھے، پہلے ماں کو چاہیے کہ نبی سے پیار کرے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں کے لیے در بدر نہ پھرے؟ آج بھی میری ساری نیکیاں میری ماں کے لیے ہیں، میری ساری نیکیاں میرے باپ کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی زندگی میں رات کو سویا نہیں دیکھا۔ میرے باپ کی دنیا گواہ ہے کہ میرا باپ تہجد گزار تھا، 5 وقت کا باجماعت نمازی تھا، 3 دن کے اندر اندر میرا باپ قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عصر سے مغرب تک اپنے والدین کی قبر پر جا کر 5 سورہ مکمل پڑھا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 بھینسیں وہ بھی رکھتے تھے۔ بندے کے کپڑے ان بھینسوں کے گوبر اور پیشاب سے بچ ہی نہیں سکتے۔ میرے باپ نے بڑا ٹف شیڈول رکھا ہوا تھا، یہ کپڑے دودھ نکالنے والے کے لیے، دودھ نکالنے کے ٹائم کے ہیں، یہ کپڑے چارہ لانے کے لیے ہیں، اور ساتھ نماز والا کا جوڑا بھی پڑا ہوا ہوتا تھا۔ جیسا بیج ہو نا، اگر بندہ بیج میں کوئی ککر کا بیج وہاں پہ پھیلا دے اور کہے کہ اب آم اگیں گے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا لوگوں۔ آپ آم اگائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے تھوڑا کچا رہ جائے، لنگڑا نہ ہو، وہ سندڑا بن جائے، وہ الگ بات ہے۔ آم بیچیں گے تو آم ہی اگے گا، اور اگر آپ کیکر بیچیں گے تو کیکر ہی اگے گا۔ نیرا اپنی اولاد نو ماڑا نہ کہو، کوئی اپنے ول بھی توجہ فرماؤ، کوئی اپنی طرف بھی دیکھو کہ جیسے والدین کے اعمال ہوتے ہیں ویسی اولاد میں تاثیر نظر آتی ہے۔ والدین کا راز ان کی اولاد ہوتی ہے، استاد کا راز اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ جن کے باپ اور ماں نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد میں بھی عشق رسالت مآب کے شعلے نظر آتے ہیں۔